ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں عوام جینے کے حق سمیت تمام حقوق سے محروم ہیں۔ کشمیریوں کے بنیادی حقوق غصب کر کے بھارت نہ صرف بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوری ہونے کے دعوے کی بھی عملاً نفی کر رہا ہے۔ گزشتہ سال 5 اگست کے غیر قانونی بھارتی یک طرفہ اقدام نے بھارت کا فسطائی چہرہ دنیا کے سامنے عیاں کر دیا ہے۔ اب جموں کشمیر کے ڈومیسائل غیر کشمیریوں کو دے کر بھارت اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین کی سرعام خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارتی فوج کے محاصرے نے کشمیریوں کو پوری دنیا سے کاٹ دیا ہے جبکہ بھارتی فوج بدترین تشدد کے ذریعے کشمیریوں کے جمہوری حق چھین رہی ہے۔ بھارت کی فسطائی حکومت نے کشمیریوں کے بنیادی حق خود ارادیت کو رد کر دیا ہے۔ ایسے میں بین الاقوامی برادری کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ بھارتی حکومت جموں کشمیر کے عوام کے حقوق غصب کرنے پر نہ صرف سزا کی مستحق ہے بلکہ اپنے جنگی جرائم اور آمرانہ حکومت پر اسے جواب دہ بنانا بین الاقوامی برادری کی اب ذمہ داری بنتی ہے۔ بھارت کو یہ باور کرانا ہوگا کہ مودی کے غیر قانونی اقدامات مقبوضہ کشمیر سے متعلق زمینی حقائق تبدیل نہیں کر سکتے۔ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کے علاقے حول میں گزشتہ روز نامعلوم بندوق برداروں نے ممتاز کشمیری وکیل اور سماجی رہنما ایڈوکیٹ بابر قادری کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کے سخت ناقد تھے۔ کپواڑہ میں ایک حادثے کے دوران 3 بھارتی فوجی زخمی ہو گئے جبکہ چاڈورہ میں ایک سب انسپکٹر ایک حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس کے دوران آج پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اپنے خطاب کے دوران ایک مرتبہ پھر مسئلہ کشمیر اٹھا رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ کا کہنا ہے کہ تنازع کشمیر کا حتمی حل کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اقوام متحدہ کی نگرانی میں آزادانہ اور شفاف رائے شماری کے ذریعے نکالا جانا چاہیے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ جدید دنیا انسانی حقوق کی پاسداری کا جس قدر ڈھنڈورا پیٹتی ہے اس پر چند فیصد بھی عمل کر لے تو مودی حکومت کو دنیا میں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے اس انتہا پسند شخص کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھارتی چہرہ اس قدر قریح المنظر اور خوفناک ہے کہ اب بھارتی عوام بھی اسے دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ جموں کشمیر میں اس وحشت ناک چہرے کو لوٹی پٹی خاکستر بستیوں، بے گورو کفن لاشوں، بے آبرو آبگینوں، پیلٹ سے اندھی کی گئی آنکھوں، ننھے معصوموں کے کچلے مسلے بھولپن، جوانوں کی گمشدگی، گمنام قبروں، لاپتہ افراد کی نیم بیواؤں کے اجڑے سہاگوں اور لوگوں کے پیاروں سے بھرے قبرستانوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سورج سے روشن تاری حقیقتیں اس عالمی آنکھ سے اوجھل کیوں ہیں جو جانوروں کے حقوق کے لیے تڑپتی ہیں؟ یہی سوال گزشتہ سال وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اقوام متحدہ سے اس طرح کیا تھا۔ would lay siege to 8 million people with 900,000 troops. Women, children, sick people, locked in as animals. Of what I know of England, if 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر دنیا کی سب سے بڑی غیر اعلانیہ جیل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں 27 اکتوبر 2019 کی تقریر میں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیر میں جتنے انسانوں کو فوجی طاقت کی بنیاد پر قید کیا گیا ہے، اگر مغرب اور امریکہ میں یہ سلوک جانوروں سے بھی کیا جاتا تو دنیا اس پر سراپا احتجاج بنی ہوتی۔ آج 1 سال بعد وہ پھر اس فورم کا در کھٹکھٹا رہے ہیں جس کے بعد اتمام حجت ہو جائے گی اور پاکستان جموں کشمیر کے حوالے سے اس کے بعد جو بھی قدم اٹھائے گا وہ جائز ہوگا۔